تانبے کی طرح سرخی اور پسینوں میں ڈوبتے ہوئے لوگ اور نفسا نفسی کا عالم اور سورج کی جلا دینے والی دھوپ لوگوں کو پریشان کر رہی ہوگی۔ عین اسی ماحول میں کچھ وہ لوگ ہوں گے جو نور کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوں گے، جو نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور وہ دسترخوانوں پہ بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے ہوں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ پکنک منائی جا رہی ہے یا حساب و کتاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ نیک بندوں سے فرمائے گا اپنے ہاتھ سے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اس کا سبب بھی یہ ہوگا کہ اگر یہ جنت میں چلے جاتے ہیں تو جب مل بیٹھیں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ میری سزا پوری ہو گئی تھی، کچھ لوگ کہیں گے میں شور بڑا کرتا تھا، روتا بڑا تھا، اللہ کو رحم آ گیا، کوئی کہے گا کہ میرے گناہوں کی سزا ختم ہو گئی تھی اس لیے مجھے جنت مل گئی، کوئی کہے گا میری اماں نے میرے لیے دعائیں بڑی مانگی تھی اس لیے جنت مل گئی، کوئی کہے گا میرے ابا کا جو نفل ہیں وہ کام آ گئے، کوئی کچھ کہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے بندو تم خود نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ جب بھی کوئی جنت میں ان سے پوچھے گا جنت کیسے ملی ہے تو یہ کہہ دے کہ اللہ والوں کے صدقے سے ملی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس نور کی ایک اور خوبصورت توجیہ بیان کی۔ میرے سامنے قرآن مجید کا 57 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ الحدید کہتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 12 پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے بندوں کے سامنے بھی نور چل رہا ہوگا اور ان کے دائیں جانب بھی نور چل رہا ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن بھی اپنے خاص جو بندے ہیں ان کے لیے نور کا اہتمام فرمائے گا کہ ان کے آگے بھی نور ہوگا اور دائیں طرف بھی نور ہوگا۔ سنن ابی داؤد شریف حدیث صحاح ستہ میں چوتھی بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا اور ہزارہ امتیں ہوں گی، آدم علیہ السلام کی امت ہوگی، نوح علیہ السلام کی امت ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہوگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ہم امت مصطفیٰ کے لوگ، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرے امتی ہے اور پہچان کیسے ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا وضو کے جو اعضاء ہیں نا، جن اعضاء کا تم وضو کرتے ہو یہ نور سے چمک رہے ہوں گے، اور اس نور کی چمک سے میری امت کی پہچان ہے۔ تو پتہ چلا امت مصطفیٰ کو قیامت کے دن اللہ نور ہی ایسا فرمائے گا کہ ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے نور کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نور ایک تو نور آگے چلتا تھا اور دائیں چلتا، دوسرا نور ان کے چہروں سے اور ہاتھوں سے کونیوں تک نکلتا تھا اعضائے وضو سے۔ اب فرمایا اس نور کے باوجود وہ نور کے ٹبوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر فرمایا نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور آپ نے سنا ہے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہوگی، سورج کی دھوپ اور تمازت لوگوں کو جلا رہی ہوگی، اور لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے، بے چین ہوں گے۔ عین اسی ماحول میں کچھ لوگ نور کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوں گے، کچھ نور کے ٹیلوں پہ، کچھ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور عین اسی ماحول میں کہ جب زمین تانبے کی طرح سرخ ہوگی اور سورج آگ کی طرح اپنی گرمی برسا رہا ہوگا، اور لوگ جھلس رہے ہوں گے اور اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ یہ وہ احادیثیں جو آپ نے بارہا سنی ہیں۔ عین اسی ماحول میں ایک اور بھی قوم ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والے میرے پاس بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ قیامت کے اس بھیانک ماحول میں، قیامت کے اس ہولناک منظر میں، جہاں دھوپ کی تمازت
اور جہاں پہ زمین کی تانبے کی طرح سرخی اور پسینوں میں ڈوبتے ہوئے لوگ اور نفسا نفسی کا عالم اور سورج کی جلا دینے والی دھوپ لوگوں کو پریشان کر رہی ہوگی، عین اسی ماحول میں کچھ وہ لوگ ہوں گے جو نور کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوں گے، جو نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور وہ دسترخوانوں پہ بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے ہوں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ پکنک منائی جا رہی ہے یا حساب و کتاب دیا جا رہا ہے؟ ایک ہی میدان محشر ہے، ایک ہی قیامت کا دن ہے، پر ماحول ڈیفرنٹ ہوں گے۔ ہر طبقے کے لیے الگ ایک ماحول بنایا جائے گا، کسی کو پرسکون ٹیلوں پہ بٹھایا جائے گا، کسی کے لیے نور کے ممبر بچھا دیے جائیں گے، کرسی بھی نہیں ممبر ہوں گے کہ تم ان پہ تشریف رکھو، زمانہ اور امتیں دیکھیں کہ تم مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اور پھر وہ لوگ باکمال ہوں گے کہ جن کے سامنے رخ بددہا بغیر حجاب کے ہوگا، وہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار بھی کر رہے ہوں گے اور کھانا بھی کھا رہے ہوں گے۔ تو یہ قیامت ہو، کسی کے لیے قیامت ہولناک ہوگی اور کسی کے لیے قیامت پکنک کا منظر ہے، جس کو پھانسی کا آرڈر ہو جائے بھلا کھانا اس کے الگ سے اترتا ہے، جس کے ریڈ وارنٹ جاری ہو جائیں وہ سکون سے بیٹھتا ہے۔ یہ جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ممبروں پہ بیٹھے ہیں، مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، جج کے قریب کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے۔ حساب و کتاب دینے والے تو کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اللہ ان سے حساب و کتاب لینے والا ہے۔ پر یہ عجیب لوگ ہیں کہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ لوگ عرض کریں گے مولا قیامت کا 50,000 سال کا دن ختم ہو گیا؟ وہ کہیں، اللہ فرمائے گا ہاں ختم ہو گیا۔ یہ کہیں گے ہمیں تو یوں لگا ہے کہ عصر کی 4 رکعتیں پڑی، 50,000 سال کا دن ختم۔ وہ بھی اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو دیدار میں اتنا محو ہوں گے، دیدار میں اتنا محو ہوں گے کہ 50,000 سال گزر جانے کا احساس انہیں یوں ہوگا جیسے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی، دیدار کیا تھا اور 50,000 سال ختم ہو گئے۔ کچھ وہ بھی ہوں گے۔ اور جب یہ لوگ ممبروں پہ، ٹیلوں پہ، نور کے ٹیلوں پہ، کھانے کے دسترخوانوں پہ بیٹھے ہوں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے اور آپ کے پاک نبی کہاں تشریف فرما ہوں گے؟ تو یہاں پہ قرآن مجید کا 17 نمبر سورہ الاسراء ہے اور اس کی آیت نمبر 79 پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو پوچھا گیا ہے، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہوگا؟ مقام محمود کیا ہوگا؟ یہاں پہ میں اس آیت کی تفسیر حدیث سے کر رہا ہوں اور میرے سامنے امام حاکم کی المستدرک کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اللہ کے عرش پہ، اللہ کے عرش پہ 2 کرسیاں ہوں گی جہاں پہ اللہ اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہوگا۔ دہنی طرف میرے لیے عرش پہ کرسی رکھی جائے گی، جہاں پہ عرش پہ رب کائنات تشریف فرما ہوگا، دہنی طرف میرے لیے کرسی رکھی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا محمد بیٹھ جاؤ، پر فرمایا میں بیٹھوں گا نہیں، میں بیٹھوں گا نہیں۔ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب دیا ہے صحابہ کو، کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ فرمایا امت کی بخشش کے لیے نہیں بیٹھوں گا، امت کو بخشوانے کے لیے نہیں، میں امت کی بخشش کا سامان کر رہا ہوں گا، میں اللہ کے عرش پہ اس کی کرسی کے ساتھ والی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، کھڑا رہوں گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ امت کو بخشوانے کے لیے۔ اصل گل ہو رہی، صوفیاء نے یہاں پہ کمال کی بات کی ہے۔
کہ امت کو بخشوانے کے لیے نہیں، حضور ادب سے نہیں بیٹھیں گے، بارگاہ الوہیت کی ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور عجب معاملہ ہے، تصوف اور درویشی میں ادب کیا جاتا ہے پر ادب بتایا نہیں جاتا۔ ادب کا اظہار، ادب تو کیا جاتا ہے پر اس کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ ادب کرنے کے لیے کوئی اور بہانہ بنا لیا جاتا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش پہ کرسی پہ بیٹھیں گے نہیں ادب کی وجہ سے، بارگاہ الوہیت کے ادب کی وجہ سے، وہ محبت کی وجہ سے کرسی ساتھ رکھ دے گا کہ محبوب میرے ساتھ کرسی پہ بیٹھ جا۔ حضور فرماتے ہیں میں بیٹھوں گا نہیں ادب کی وجہ سے، اور بہانہ بنا لیا جائے گا امت کی بخشش کی وجہ سے۔ اور قرآن مجید میں میرے سامنے قرآن مجید کا 80 نمبر سورہ عبسہ اور اس کی آیت نمبر 34 پڑھ رہا ہوں اسی قیامت کے دن۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے دوڑ جائے گا، باپ بیٹے سے الگ ہو جائے گا، ہر کوئی اپنی ذات کے لیے ایک ایک نیکی کی تلاش میں دوڑتا پھر رہا ہوگا، کوئی کسی کو ایک ایک نیکی نہیں دے گا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، رشتے ناطے توڑ دیں گے، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ پر فرمایا اسی ماحول میں قرآن مجید کا 8 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ انفال کہتے ہیں اور اس کی آیت نمبر 34 پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، پر اسی ماحول میں کچھ میرے متقی بندے ہوں گے جو لوگوں کو اپنے پاس بلا رہے ہوں گے۔ بھائی دوڑ جائیں گے، ماں بیٹے سے الگ ہو جائے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، شوہر بیوی سے الگ ہو جائے گا، پر یہ اللہ والے لوگوں کو بلا رہے ہوں گے۔ میرے سامنے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 بندے قیامت کے اسی ماحول میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، پر ہر جنت میں جانے والا بغیر حساب و کتاب کے ہر جنت میں جانے والا بندہ اپنے ساتھ 70,000 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ کچھ وہ بھی ہوں گے جو یہ 3 لاکھ بندے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر بندہ 70,000 بندے اپنے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے لے کے جائیں گے؟ فرمایا ایک دوسرے کے ہاتھ انہوں نے پکڑے ہوئے ہوں گے اور ہاتھوں سے پکڑ کے ایک زنجیر بنائی ہوگی، اس زنجیر کو عربی میں سلسلہ کہتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ زنجیر بنائے ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ فرمایا جو سربراہ ہوگا 3 لاکھ میں یا 70,000 میں ایک بندہ ہوگا، وہ خود جنت میں پہلے نہیں بڑھے گا، وہ جنت میں پہلے داخل نہیں ہوگا، وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا رہے گا جب تک اس کے سلسلے کا آخری بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت کے دروازے سے اندر نہیں جائے گا۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، اسے امام بخاری نے بخاری شریف میں کتاب التوحید میں، امام نسائی نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرمائے گا تم جنت میں چلے جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ کہیں گے مولا ہم جنت میں نہیں جاتے، مولا ہم جنت میں نہیں جاتے۔ اللہ پوچھے گا کیوں نہیں جاتے؟ یا اللہ ہمارے کئی جاننے والے لوگ دوزخ میں جل رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کانوا یعملون منہا ویصومون منہا ویحجون منہا، ہمارے ساتھ سے نیک اعمال کرتے تھے، ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، ایک ہی مسجد میں جاتے تھے، ہم ایک ہی قافلہ میں حج کرنے کے لیے گئے تھے، ہم نے مل کے عمرہ کیا تھا، ہم نے مل کے افطاری کی تھی، وہ بندے دوزخ میں ہیں اور ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور وہ دوزخ میں جلتے رہ جائیں۔ یہ وہی یوم قیامت ہوگا جس میں بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، ماں بیٹے کو بھلا دے گی، باپ بیٹے کے قریب نہیں آئے گا، دوست دوست سے بھاگ جائے گا، شوہر بیوی کے قریب اور بیوی شوہر کے قریب نہیں جائے گی، انہیں نفسی نفسی کا عالم طاری ہوگا۔ اور اسی میدان معاشر میں اللہ بندوں کو فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے مولا جب تک ہمارے جاننے والے دوزخ میں ہیں ہم جنت میں نہیں جاتے۔
اللہ فرمائے گا پھر چاہتے کیا ہو؟ مولا ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، بخاری اور مسلم کی مستند حدیث ہے، اللہ فرمائے گا فَأَخْرِجُوهُ مِنْهَا مَنْ عَرَفْتَ، میرے بندو جاؤ جہنم میں جو بندے تمہارے واقف ہیں انہیں نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہاں پہ فرمایا فَأَخْرِجُوهُ، خود نکال کے لے جاؤ۔ یہ نہیں اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں جس بندے کے بارے میں یہ کہتے ہیں انہیں نکال کے لے آؤ جنت میں داخل کر، ایسے نہیں فرمائے گا۔ اللہ نیک بندوں سے فرمائے گا اپنے ہاتھ سے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اس کا سبب بھی یہ ہوگا کہ اگر یہ جنت میں چلے جاتے ہیں تو جب مل بیٹھیں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ میری سزا پوری ہو گئی تھی، کچھ لوگ کہیں گے میں شور بڑا کرتا تھا، روتا بڑا تھا، اللہ کو رحم آ گیا، کوئی کہے گا کہ میرے گناہوں کی سزا ختم ہو گئی تھی اس لیے مجھے جنت مل گئی، کوئی کہے گا میری اماں نے میرے لیے دعائیں بڑی مانگی تھی اس لیے جنت مل گئی، کوئی کہے گا میرے ابا کا جو نفل ہیں وہ کام آ گئے، کوئی کچھ کہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے بندو تم خود نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ جب بھی کوئی جنت میں ان سے پوچھے گا